بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اسلام کا سب سے بڑا اہم رکن ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے اور نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بے شمارات فضیلت رکھی اور اسلام کا سب سے پہلا اہم رکن نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ظاہر فرمایا، اسی وقت سب سے پہلا رکن جو اسلام کا ادا کیا گیا وہ نماز تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوسرے دن امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ نماز اسلام کا سب سے بڑا اہم رکن ہے اور اس کی بے شمارات فضیلتیں ہیں، اس کی بے شمارات برکتیں ہیں، لیکن نماز کی برکتیں اور نماز کی فضیلتیں یہ بندے کو کب حاصل ہوگی؟ نماز کی برکتیں اور نماز کی فضیلتیں بندے کو اس وقت حاصل ہوگی جب نماز کے ارکان اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ نماز کے اندر جو رکن ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں گے تب جا کر نماز صحیح ادا ہوگی۔ آج ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ کس طرح سے ادا کیا جائے، نماز کے اندر رکوع کس طرح سے کیا جائے، قیام میں کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کئی بھائی نماز کے مسائل سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور اس ناواقفیت کی وجہ سے ان کی نماز پوری نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز فاسق ہو جاتی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح سے جانتے نہیں، نماز کے اراکین کو وہ اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ نماز کے مسائل کو جان لے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے کون سے اراکین کس وقت ادا کیے جائیں، اگر بندہ ان چیزوں کو سمجھ لے تو ان کی نماز اچھی طرح سے ادا ہو جائے گی۔ اسی اللہ اور نماز پڑھنے والے دو لوگ ہیں، مومنین بھی ہیں منافق بھی ہیں، لیکن مومن کی نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچتے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کو ایک جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کی نماز کے بارے میں رب فرماتا ہے وہ نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ اپنی نماز کے اندر وہ ہر طرح کی پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے کہ نماز کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ خشوع جب بندہ نماز پڑھتا ہو تو اسے دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، صرف اسے نماز ہی یاد ہو، دنیا کی کوئی چیز معلوم نہ ہو، اس ساتھ کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو اس نماز اور وہ نماز مکمل ادا ہوتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں جس کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان الصلاۃ تنہا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو تمام برائیوں سے بچاتی ہے، یہ بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے احکامات کو جانیں اور نماز کے رکن کو سیکھیں اور نماز کے فرائض کو جانیں، کون سا فرض کس وقت ادا کیا جائے، نماز کا کون سا واجب کس وقت ادا کیا جائے، اور ہمیں اس کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز میں کون سی غلطی ہو جانے کی وجہ سے اگر ہم سجدہ کریں تو وہ نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو کون سی چیز سے کس سے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح کے الگ الگ مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔